میری طرف سے میرے تمام دوستوں عزیزوں بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج کے ویلاگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خان کے لیے مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ خان اور بشرا بی بی کا کھانے کی میز کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ تمام مقدمات میں سے توشہ خانہ سائفر عدت کے مقدمات کو اب سپیڈ لگ گئی ہے، جیسے شادی کو سپیڈ لگی تھی۔ عدت پوری ہونے سے قبل شدت بڑھی، اسی طرح اب مقدمات میں بھی شدت آ گئی ہے۔ اب انتخابی اصلاحات کے نام پر بل بجوانے کی بھی تیاریاں ہونے لگیں۔ آئے روز پٹواریوں کو نواز شریف کے آنے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ کیا اس بار بھی نواز شریف کی آمد صرف جذبات ابھارنے کے لیے ہے یا کہ نواز شریف آنے والے ہیں؟ پرویز خٹک نے دھمکی دے دی ہے کہ میں تمام رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ کون سے راز ہو سکتے ہیں۔ فیض حمید کے بھائی کے گھر چوری ہوئی ہے اور اس میں مال و زر تو گیا مگر ایک موبائل گیا ہے۔ اس موبائل کی بہت پریشانی ہے۔ تو ان کی تفصیلات میں جاتے ہیں ہم۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب لائک شیئر نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی بات پر آتے ہیں کہ پرویز خٹک وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں رازوں سے پردہ اٹھا دوں گا، وہ کون سے راز ہیں؟ اب ان کا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو جاوید چودھری صاحب نے بھی کچھ اپنے ویلاگ میں بتایا، تو ان کو بھی مدد رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ اب پرویز خٹک نے الزام لگایا ہے کہ خان الیکشن چاہتا ہی نہیں تھا بلکہ افراتفری چاہتا تھا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر خان کا مشن الیکشن ہوتا تو فروری 2022 میں جب سب الیکشن چاہتے تھے وہ بھی مان جاتے۔ 19 مئی کے لیے شاہ محمود قریشی کو باجوہ صاحب نے پیغام دیا تھا کہ الیکشن میں آ جاؤ، مگر عمران خان نے لانگ مارچ کی دھمکی دی اور لانگ مارچ کیا بھی۔ تو اگر الیکشن کرانے تھے تو پھر لانگ مارچ کی کیا ضرورت تھی؟ تب لانگ مارچ کرا کے جب اشتعال انگیزی دلائی گئی حکومت کو تو پھر نواز شریف نے کہہ دیا کہ اب ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم الیکشن نہیں کرائیں گے۔ اس کے بعد جو دھمکی دی گئی تھی، اصل میں ان کا خیال تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تاکہ ان کی سیاست جو ہے اس کو پر لگے رہیں۔ اب حکیم رانا ثناء اللہ نے اپنا کلیہ آزمایا اور اپنے کلیے میں انہوں نے سب نے دیکھا کہ انہوں نے ان کے لانگ مارچ کا کیا حال کر دیا تھا۔ پھر اپریل 2023 کو جب ان کا اکٹھا بیٹھنا ہوا، پی ڈی ایم کا اور شاہ محمود قریشی وغیرہ یہ سارے آ کے بیٹھے، مذاکرات کی میز پر آئے، تو جولائی میں الیکشن کرانے پر اتفاق ہو گیا تھا۔ پی ڈی ایم نے یعنی حکومتی بینچ، حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم جو ہے بجٹ پیش کریں گے جون میں، اور جون میں بجٹ پیش کرنے کے بعد الیکشن میں جولائی میں چلے جائیں گے۔ مگر خان صاحب نے اس وقت بھی یہ کہہ دیا کہ نہیں فوراً الیکشن، اور فوراً الیکشن کا مطالبہ، کیونکہ ان کو جاوید چودھری صاحب کے مطابق یہ ہے کہ جنرل فیض کا پیچھے سے جو مشورہ یا وہ ایڈوائزری کر رہے تھے
وہ یہی کر رہے تھے کہ ملک میں افراتفری رکھنی ہے، حالات امن ہونے نہیں دینا، اور فوج میں ہمارے بہت سے ایسے ساتھی ہیں وہ جو بہت جلد جو ہے آپ کے ساتھ ملیں گے، اور فوج میں ایک نیا سلسلہ چلنے والا ہے۔ تو اسی لیے عمران خان نے سڑکوں کو گرم رکھنے کا ارادہ کیا، اور سڑکیں ہی گرم رکھی۔ اب سڑکیں گرم کرنے کے ساتھ ملک کا ماحول بھی گرم کرتے رہے، تو یہ انقلاب کی طرف توجہ دیتے رہے کہ کوئی انقلاب آئے گا، چاہے خونی انقلاب ہی آ جائے۔ ان کو انقلاب کی طلب تھی، تو ان کو جو بہت زیادہ انقلاب آیا ہوا تھا نا، اسی انقلاب کی وجہ سے انہوں نے جنرل فیض پر بھی آپ نے دیکھا کہ پابندی لگا دی کہ جنرل فیض چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنے گا، اور جب یہ کوئی بات کرتا تھا تو نواز شریف وہاں سے ضد میں آ جاتا، وہ کہتا وہی کام کرنا ہے جو یہ منع کرے گا جس سے۔ تو انہوں نے کہا جی سینئر موسٹ جنرل جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوگا۔ ویسے بھی چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے ساتھ عمران خان کے کوئی اتنے اچھے تعلق نہیں تھے، بلکہ انہیں تو نوکری سے نکالنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ تو لہذا اس نعرے نے کہ جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بننے دینا، تو پی ڈی ایم نے سمیت بلکہ نواز شریف نے خصوصی طور پر اسی بات کو پروان چڑھایا اور جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ اب فیض حمید اور روحانی پھکیوں نے یہ انہیں بتا رکھا تھا کہ آپ جنرل فیض کو آگے لائیں، چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی مخالفت کریں، تو اسی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ ہو گئے ناکام۔ جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ کوئی بڑا قدم اب اٹھائیں گے تاکہ جنرل عاصم منیر جو ہے اس کے لیے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اصل میں وہ حکومت کے اتنے مخالف نہیں تھے خان صاحب جتنے جنرل عاصم منیر صاحب کے مخالف تھے۔ تو اس سارے معاملے پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا۔ اصل میں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ انہیں اس طرح کنٹرول کر لیا جائے گا۔ انہیں جو تسلی دی گئی تھی یا انہیں جو سمجھایا گیا تھا یا یقین دہانیاں کرائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ آپ تھوڑا سا آسرا کرنا، اندر سے فوج میں بغاوت ہو جائے گی اور جرنیل اور کرنل بہت سے آپ کے ساتھ مل جائیں گے، فوجی جوان بھاگ کے آپ کے ساتھ آ جائیں گے اور انقلاب آ جائے گا اور تختہ الٹ دیا جائے گا۔ مگر عقل مند قیادت جو تھی یا ہماری عسکری قیادت، انہوں نے ان کے ارادوں کو بھانپ رکھا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ خان صاحب یہاں پر لاشیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی لاشیں گریں اور ان کی سیاست آگے بڑھے، ملک میں افراتفری ہو، ملک تباہی کی طرف جائے۔ اصل مشن بھی تو یہی تھا۔ اب اسرائیل سے بھی تو پتہ چل گیا کہ اسرائیل نے ساری اپنی زندگی میں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں کسی پاکستانی رہنما کی آج تک اسرائیل نے حمایت نہیں کی، مگر خان صاحب کی حمایت کے لیے انہوں نے امریکہ میں جا کے بل پیش کر دیا، امریکی اسمبلی میں جا کے وہاں پر انہوں نے کہا جی عمران خان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ ہاں واقعی ہو رہی ہے، کیونکہ فلسطینیوں سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے، امریکہ یہ نہیں سوچتا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے کیا اس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اب یہ اسرائیل کو کس نے اجازت دیا ہے کہ وہ پاکستانی اندرونی معاملات میں مداخلت کرے؟ اور ویسے بھی ہمارے مذہب میں یہ چیز واضح ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے، ان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔
تو اس لیے آج تک کسی میں اتنا نہیں ہوا کہ اسرائیل اس طرح کھل کر سامنے آ جائے. وہ کمال صدقے جائیے اسرائیل دے. سارے فلسطینیاں نوں مار چھڑن لگا ہے. انہاں دی بڑھیاں ماری جاندا پیا. انہاں دی نسل کشی کر دیتی. انہاں دے علاقیاں تے قبضہ کر لیا. لیکن کوئی انہوں نہیں پتا کہ میں ظلم کر رہا, انسانی حقوق دی پامالی کر رہا, اور نہ ہی امریکہ بہادر نو خیال آندا پیا, اور نہ ہی کشمیر کسے نو یاد آیا کہ کشمیر دے وچ نسل کشی کیتی جا رہی ہے. کشمیر تے قبضہ کر لیا گیا ہے. کشمیر دا بچیاں نو ماریا جا رہا ہے. کشمیر دے لوگ قیداں دے وچ پئے نے. لیکن کسے نو پتہ نہیں چلیا, کسے انسانی حقوق دی تنظیم نو خیال نہیں آیا, کیونکہ مسلماناں تے ظلم ہوئے کسے نو خیال نہیں آندا. تو انہاں دے اپنے پالے ہوئے بالکے نو, اپنے کھلے ہوئے, اپنے ٹرینڈ کیتے ہوئے شہزادے دے نال معمولی سارا گھیرا تنگ ہویا, گھیرا نہیں تنگ ہویا. انہاں دی کیتیاں ہوئیاں کرتوتاں جڑیاں نے انہاں نو ویکھیا چلیا, وہ دے مطابق ہینڈل ہون لگا, قانون دے عین مطابق, جی میں اگے بھی لوکاں نال ہوندا رہا. تے جناب اسرائیل تے سر تے باہر رکھ لئی ہے نا کہ یہ کیوں ہون لگا ہے, یہ کس طرح ہون لگا ہے. اور بھائی اونجی ہون لگا ہے, جو پاکستان دا قانون ہے وہ دے مطابق ہی ہون لگا ہے. کوئی نواں کام نہیں شروع ہو گیا. تو اس تو علاوہ میں تمہیں جڑا دسیا کہ پرویز خٹک نے جو دھمکی دی, اصل میں پرویز خٹک کو اس کے سب رازوں کا پتہ ہے. اب پرویز خٹک دھمکی دی ہے, اب دیکھتے ہیں کب وہ یہ رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور کب اور جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. کیونکہ وہ تو ساتھ ساتھ رہا ہے نا, اس نے تو سارا پختونخوا, اس کے سارے وسائل یہاں پر لوٹا دیے ہیں. اس نے اپنی سیاست کا نہیں سوچا, اپنے مستقبل کا نہیں سوچا, جو صاحبہ نے آکھیا وہ کر دیتا. تو اب وہ رازدان بھی ہے نا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ فیض حمید کے بھائی کے گھر میں چوری ہوئی ہے. وہ پیسہ گیا, اس کی پرواہ نہیں, زیورات گئے ہوں گے, ڈالر گئے ہوں گے, سب کچھ گیا ہوگا, لیکن ایک موبائل گیا ہے. اب وہ آئی فون جو گیا نا اس کی زیادہ پریشانی ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ وہ آئی فون کے اندر جو راز ہیں وہ کب سامنے لائے جاتے ہیں, اور اتنا اس آئی فون کا اس کی پریشانی کیوں ہے. تو باہر کا آگے آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جب اعلان کر دیا ہے کہ میں بھی آ رہا ہوں, ویسے تو اس بات پر یقین ابھی فی الحال نہیں آتا, کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف نے بہت دفعہ کہا کہ میں آ رہا. تو اب تو وہی ہو گیا نا, جیسے وہ ہر دفعہ کہتا او چور آ گئے. لیکن لوگ جب اکٹھے ہو کے باہر نکلتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک دفعہ حقیقی سچے چور آ گئے تو اس نے واویلا کیا, چور آ گئے. تو عوام نے سوچا یہ واویلا کرتے ہی رہتا ہے, تو اس دن وہ لٹ گیا. تو اسی طرح نواز شریف صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اس قوم کو, اس عوام کو, میں آ رہا ہوں, مگر وہ بھی نہیں آئے. تو جب وہ نہیں آئے تو اب عوام اس بار بھی سوچ رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ آئیں گے نہیں آئیں گے, یا صرف عوام کے صرف خون کو گرمایا جا رہا ہے. مگر اس دفعہ کچھ زیادہ نون لیگ والے جو ہیں وہ انتظامات کر رہے ہیں. انہوں نے کمیٹیوں کو ڈیوٹیاں لگا دیا, کمیٹیوں کی, اپنے عہدیداروں کی, اور لاہور استقبال کے لیے پہنچنے کے لیے بھی انہوں نے جتنا وہ کر سکتے ہیں اس کا انتظامات کر رہے ہیں. اور رانا ثناء اللہ بھی اس بارے میں فل گرم ہے. تو باہر کا پیپلز پارٹی اس وقت وہ بھی مکمل طور پر تیار ہے, کیونکہ وہ الیکشن سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے, وہ الیکشن چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے الیکشن ہو, وفاق میں کچھ ملے حصہ یا نہ ملے,
سندھ ان کے پاس موجود ہے، وہ سندھ کی حکومت ہے، سندھ کے شہزادے ہیں وہ سندھ تو ان کا ہے، وہ تو نہیں کوئی چھین سکتا، تو ایک صوبہ تو ان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو سیاست کرنے کے لیے یا اپنا نظام چلانے کے لیے سندھ کافی ہے۔ مگر اس دفعہ زرداری صاحب جو ہے نا، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مرکز میں حصہ لیں گے، اور اس کے لیے وہ بلوچستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ بہت سے پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، تو اس کے لیے شاید اس بار پیپلز پارٹی پہلے کی نسبت پورے جوش کے ساتھ جو ہے، پورے ولولے کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ الیکشن میں جانے کی تیاری کر رہی ہے، اور وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ انتخابی اصلاحات بھی جو کی گئی ہیں وہ بھی ہو چکی ہیں، اس کے لیے بھی بہت سے واویلے ہیں، مگر وہ ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا ہے انتخابی اصلاحات میں بیرون ملک جو ووٹ کا حق مانگ رہے تھے ان کو تو خیر حق نہیں ملنے والا۔ تو اصلاحات میں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ جب اسمبلی بنے گی وہ اس پر دیکھے گی اور ان کو دے گی۔ اس کے علاوہ ٹیکنوکریٹ کوئی وزیر اعظم ہوگا جو تجربہ کار ہوگا، 20 سال کا کم از کم تجربہ ہو اس کا۔ تو انتخابات کے نتائج کے وقت کا بھی تعین کر دیا گیا ہے۔ پولنگ اسٹیشنوں پر کیمرے لگے ہوں گے، جو 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک حتمی فیصلہ جو ہے پولنگ اسٹیشن کا، وہ ڈیٹا اکٹھا کریں گے اور اس کو الیکشن کمشنر کے بعد بھیجا جائے گا۔ اور جو کیمرے لگے ہوں گے وہ اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ ان کیمروں کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ جب مرضی ڈیٹا نکال کے کیمرے سے دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے میں اویس لغاری جنرل سیکرٹری ہیں نون لیگ کے، انہوں نے سرکولر جاری کر دیا ہے اور نواز شریف کے استقبال کی پوری تیاریاں کر رہے ہیں۔ انتخابی اصلاحات بھی ہونے جا رہی ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے لیے بھی مکمل طور پر جو ہے معاملات وہ آگے چل رہے ہیں۔ تو بہرکیف اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، تو ملاقات ہوگی، کیونکہ وہ بجلی بند ہے اصل دے وچ، اور میں لائٹ جلا کے ویلا کرنا پیا، تو گرمی بھی ہے، موسم بھی اس طرح کا ہی ہے، تسی ویکھدے ہو پے پسینہ بھی آ رہا ہے۔ تو یہ نال ہی مینوں اجازت دیو۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔